السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مبالغے کا صیغہ ہے یہ دونوں، اور بہت زیادہ کمال کی رحمت کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے ضمن اللہ کی ان دونوں صفتوں الرحمن الرحیم پر گفتگو ہو چکی ہے کہ الرحمن فعلان کی وزن پر ہے اور الرحیم فعیل کی وزن پر ہے۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق کو عام ہے، جس میں انسان، جن، حیوانات، جرید پرند سبھی شامل ہیں، حتیٰ کہ انسانوں اور جنوں میں مومن اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت عام ہے وہ فعلان کے اندر ہے، رحمان کے اندر ہے، جبکہ رحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ رحمت والی صفت اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ خصوصی رحمت جو ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی توفیق، اطاعت کی توفیق، بندگی کی توفیق، تقوی کی توفیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے، یہ خصوصی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، مخلصین کو، مؤمنین کو عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان صفات میں سے ہیں، اسماء حسنہ میں سے ہیں، اور دونوں رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ رحمت والی الحمدللہ رب العالمین کے بعد ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، نگراں ہے، پالنہار ہے۔ اس کے بعد رحمت کا تذکرہ کرنا دراصل قرآن کریم کے اس اسلوب کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ترغیب اور ترہیب کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی متعدد آیات میں یا متعدد جگہوں پر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ترغیب یعنی رغبت دلانا، شوق دلانا، بندوں کو اپنی رحمتوں کی طرف، اپنی جنت کی طرف کھینچنا، اور ترہیب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلانا، اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، اپنی جہنم سے خوف دلانا، ڈرانا۔ تو ترغیب ترہیب کا نظام موجود ہے۔ جہاں قرآن کریم کی بے شمار متعدد آیات میں جنت کے تذکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، رضوان کے تذکرے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جہنم کے اس کے عذاب کے بھی تذکرے موجود ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر، بیشتر جگہوں پر، بلکہ تقریباً ساری جگہوں پر ہی یہ اسلوب قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جہاں جہنم کے تذکرے ہیں وہی جنت کے بھی تذکرے ہیں، جہاں جنت کے تذکرے ہیں وہی جہنم کے بھی تذکرے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی رحمانیت، رحیمیت کا بھی تذکرہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا بھی تذکرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، بتا دو، خبر دے دو کہ میں نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، بتلا دو، انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بڑا ہی مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب الالیم، اور یہ بھی بتلا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر موجود ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ کو ایک ہی آیت میں یا سیاق میں آگے پیچھے آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ اسی سیاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی وہ روایت بھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو يعلم العباد ما عند الله من الرحمة ما طمع في جنته أحد ولو ما طمع ما لو علم العباد یا لو يعلم العباد ما عند الله من العقوبة ما طمع أحد في الجنة، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولو يعلم العباد ما عند الله من الرحمة ما يئس ما قنط أحد من الجنة،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے، اس کی عقوبت، اس کی سزا، اس کی گرفت کتنی سخت ہے، تو کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید ہی نہیں کرے گا. یعنی اتنا سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے اس کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ترغیب اور ترغیب کا اسلوب موجود ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا مہربان بھی ہے. لیکن مجموعی طور پر ان دونوں چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد، جاننے کے بعد، ہمیں یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب کے آگے ہے، ثابت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں پر. اور ایسے بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اپنے بندگان کے ساتھ فیصلے کے معاملے میں، جنت و جہنم کے فیصلے کے معاملے میں، اس میں کہیں بھی ظلم نہیں، کہیں بھی ناانصافی نہیں، کہیں بھی کسی بھی طرح کی انارکی نہیں، جور نہیں، بلکہ فضل اور عدل کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا اپنے بندوں کو، اپنی مغفرت سے نوازے گا، اپنی رضامندی سے نوازے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا حق واجب نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور مجرمین کو، کفار کو، مشرکین کو، گنہگاروں کو، مفسدین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے بلکہ عین عدل اور انصاف ہے. تو اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جزا ہے، وہ فضل اور عدل کے بیچ میں ہے. کہیں بھی ظلم نہیں، کہیں بھی زیادتی نہیں، کہیں بھی انارکی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندگان کے ساتھ رحمت اور فضل کا ایک نمونہ ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید صفت ہے مالک یوم الدین. الدین جزا کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں، حساب کو کہتے ہیں. یوم الدین کا مطلب بدلے کا دن، حساب کا دن. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، یوم الدین ہے، یوم القیامہ ہے، ایسے بہت سارے نام ہیں. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا، جزا کے دن کا وہ مالک ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف جزا ہی کے دن کا مالک ہے. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے اور بقیہ دنوں کا مالک کون ہے. بقیہ کے دنوں کا ہمیشہ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن قیامت کے دن کو خاص طور پر جب یہاں بیان کیا گیا تو دنیا کے نظام میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی حساب و کتاب ہوتا ہے، جو کچھ بھی بدلہ ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ظلم پایا جاتا ہے، ناانصافی پائی جاتی ہے، لوگوں کی دوسروں کی گھسپیٹ پائی جاتی ہے. کوئی اس کے اندر اپنا نظام چلا لیتا ہے، کوئی اپنا اختیار چلا لیتا ہے، کوئی ناحق فیصلہ کروانے کے لیے دوڑتا بھاگتا ہے، کہیں رشوت چلتی ہے، کہیں مثال کے طور پر کوئی جائز اور ناجائز سفارشات چلتی ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرے لوگ بھی اپنے اختیارات داخل کر کے کسی کا فیصلہ صحیح غلط کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں خاص طور پر اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، کیونکہ بدلے کا دن ہے. فیصلے اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہی. ورنہ اللہ رب العالمین پہلے کہہ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو سارا نظام دنیا کا، آخرت کا، ایک ایک دن، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے. تو مالک یوم الدین فیصلے کا دن ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے. مالک اور ملک بھی دوسری قرأت کے اندر موجود ہے، وہ بھی قرأت درست ہے. المؤمنین عائشہ المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ القرآن یقطع آیتا آیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو آپ ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. ہم لوگوں کی آج حالت یہ ہو گئی کہ ہم قرآن کریم کو ایک ایک آیت نہیں بلکہ 2 3 4 آیتوں کو بھی لپیٹتے چلے جاتے ہیں. کبھی شعوری طور پر، کبھی غیر شعوری طور پر، یعنی کبھی اہتمام نہ کرنے کی بنیاد پر، کبھی ایسے ہی غیر شعوری طور پر. لیکن بہرحال قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. دنیا میں ہماری اور آپ کی بات کو اگر کوئی لپیٹ دے، 1 سے 2 جملے 3 جملے اکٹھا کرتے تو ہم کہیں گے کہ اس سے غلط معنی پیدا ہوتا ہے.
اس سے غلط مفہوم نکلتا ہے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی اگر ٹھہر ٹھہر کر کے جہاں جہاں وقف ہے، جہاں جہاں گفتگو مکمل ہوتی ہے، جہاں ایک مضمون مکمل ہوتا ہے، اگر اس طرح سے نہ پڑھا جائے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں معنی بگڑ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا بہت غلط چیز ہوگی۔ حد درجہ مطلب غائب درجے کا جرم بھی ہو سکتا ہے بسا اوقات، کیونکہ ہم نے ملا دیا۔ تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ القرآن قطع آیۃ آیا، یہ قطع آیۃ آیا، ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پڑھ کر کے بتانے لگی الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، الرحمن الرحیم ثم یقف، مالک یوم الدین ثم یقف۔ تو اس حدیث کے اندر مالک یوم الدین کو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک یوم الدین پڑھنے کے بجائے ملک یوم الدین پڑھا ہے، اور یہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ ثابت ہے مالک یوم الدین، دوسری قرأت کے اندر ملک یوم الدین بھی ہے، دونوں متواتر قرأتیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو مصحف ہے یہ مصحف عثمانی ہے، اور حفص بن عاصم کا نسخہ ہے، قرأت ہے، اس لیے ہم اس میں تبدیل نہ کریں، نہیں کر سکتے۔ البتہ دوسری قرأتیں جو دوسرے ملکوں کے اندر رائج ہیں ان کے یہاں ملک یوم الدین موجود ہے، وہ اسی طرح سے پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو عظیم الشان آیتیں ہیں، جس میں چند باتیں آپ سے عرض کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اللہ کے کلام کی آیات کو سمجھنے، معنی کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے، اس کے مطابق اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔